کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے دین کے کسی کام، دین کی کسی تبلیغ، تمہیں اللہ کی طرف بلانے، ایک اللہ کی عبادت کے عوض میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ گھر والوں میں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ الکریم اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے علاوہ حضور کی تمام ازواج مطہرات داخل۔ اسی مناسبت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز شہادت کے باب میں سیرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کے ذریعے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جمعے میں کوشش رہے گی کہ مولا کائنات اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے بعد والا جمعہ جو غالباً 9 محرم الحرام ہوگا، تو اس میں ہم شہادت پر انشاءاللہ جو بھی ممکن ہو سکا ضرور گفتگو کریں گے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے اس دین کی تبلیغ کی خاطر اس کے عوض میں کوئی چیز طلب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل خانہ سے محبت کرو۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ چہیتی صاحبزادی، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مبارک سے تولد ہوئی۔ حضور کی 4 صاحبزادیاں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں کو ان کے نام بھی یاد ہوں گے کہ حضور کی جو 4 صاحبزادیاں تھیں ان کا کیا نام ہے۔ تو اس نام کو تازہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا نام سیدہ زینب ہے، ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے، تیسری صاحبزادی کا نام ام کلثوم اور چوتھی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک روایت کے مطابق 5 اولادیں ہیں، ایک روایت کے مطابق 6، 3 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے۔ صاحبزادیوں میں پہلی بیٹی کا نام حضرت خاتون جنت نے اپنی ہمشیرہ کے نام سیدہ زینب کے نام پہ رکھا، پھر دوسری صاحبزادی کا نام انہوں نے اپنی ایک اور ہمشیرہ حضرت رقیہ کے نام پر رکھا، تیسری صاحبزادی کا نام انہوں نے اپنی ایک اور حضرت ام کلثوم کے نام پہ رکھا۔ تو ادھر خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 بہنیں، ادھر خاتون جنت کی 3 صاحبزادیاں، یہ سب ہم نام ہیں۔ صاحبزادوں کے تعلق سے عموماً لوگ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جانتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے علاوہ ایک اور فرزند تھے جن کا نام محسن تھا، یہ بچپن میں وصال فرما گئے، اس لیے لوگوں نے ان کو اتنا یاد نہیں رکھا۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اچھی عمر مبارک پائی اور یہ لوگ جوانی کی منزل تک پہنچے تو ان کو یاد رکھا گیا۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی بے پناہ محبت فرماتے حضرت فاطمہ زہرا رضی
خاتون جنت نے جو بھی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئی. اتنی مستجاب دعوات، اتنی بلند مقام و مرتبے کی حامل خاتون. تربیت بھی سرکار نے فرمائی تو یہ ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا. حضور بے پناہ محبت فرماتے اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کے عالم کی دعا کرتی ہے ادھر اللہ کی بارگاہ ادھر قبول ہو جاتی. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں نماز ادا فرما رہے ہیں، مسجد حرم. حالت سجدے میں اتنے میں ابو جہل آیا، اس نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے حالت سجدے میں. تو آج کر راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مقام پر اونٹ ذبح کیا گیا اور اس کی اجڑیاں وغیرہ ویسے ہی پڑی ہوئی. تو اس نے اپنے 3-4 مباشر دوستوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو وہاں اونٹ کی اجڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں، تم ایسا کرو کہ اس اونٹ کی اجڑی کو لاؤ اٹھا کے اور ان کے سر پہ ڈال دو. آپ اندازہ کریں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس کی اجڑی کتنی وزنی ہوگی. ایک بیل کی اجڑی ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی، اور وہ اونٹ کی اجڑی اس خبیث نالائق نے جہنمی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن اقدس پہ ڈلوا دی. اب اس کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے نہ سر اٹھا سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کیا گیا. اس وقت حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھی. آپ حیا اور پردے کا اہتمام دیکھیں کہ فرماتی کہ اس سے قبل میں نے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا. یہ پہلا موقع تھا جب میں حضور کی خاطر گھر سے باہر نکلی. اس کے بعد وہ پہنچی تو بڑی مشکل سے، چونکہ بہت کم عمر تھی، چھوٹی سی تھی، ننھی معصوم، بڑی مشکل سے ہاتھوں کے ذریعے، انگلیوں کے ذریعے اس اجڑی کو ہٹایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے ایک کنویں کے پاس لے گئے. آپ نے بھی کچھ نہیں کہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل خاموش رہے. چونکہ بڑا غمگین ماحول تھا. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی نکالتی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو دھوتی جاتی. ادھر سر اقدس دھوتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک سے آنسو جاری. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے بابا جان کی آنکھ میں آنسو، اور غسل کرانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور عرض کیا ہے مولا جس نے میرے والد کے ساتھ یہ حرکت کی تو ان سب کو تباہ و برباد کر. آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کہیں بھی یہ بات نہیں دیکھیں کہ حضور نے کسی کی بد دعا کی. جنگ بدر میں آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تباہی اور ہلاکت کے لیے دعا فرما دیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی ہلاکت کی دعا میں کیسے کروں؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اسی طرح عہد کے میدان میں آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تباہی کے لیے دعا فرما دی، ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر یہ نادان ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک آسمان کی جانب اٹھایا، دعا کہ اللہ تیرے یہ نادان بندے جو مجھے نہیں جانتے تو انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ پر ظلم سہنے کے باوجود بھی اس سے بدلہ نہیں لیا جا رہا، اس کے لیے بد دعائیں نہیں کی جا رہی، بلکہ دعا کی جا رہی کہ انہیں ہدایت عطا فرما.
یہ پہلا موقع تھا جب خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جس نے میرے بابا جان کے ساتھ یہ حرکتیں کی اسے تو تباہ فرما۔ اب دیکھیں بیٹی سے محبت جس قدر کیسی عظیم ہوتی ہے کہ آقا نے دیکھا کہ میری بیٹی کی تباہی کی دعا کر رہی، تو پہلا اور آخری موقع تھا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی تباہی کی دعا پر آمین کہا ہو۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالنے میں مصروف تھے، شامل تھے، وہ سب کے سب میدان بدر میں تباہ و ہلاک کر دیے گئے۔ صحابہ نے یہاں تک دیکھا کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر لا کے کنویں میں ڈالا جا۔ یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ حضور کی اس قدر محبت فرماتے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جو اس سے محبت کرے، جو فاطمہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو حضور کو تکلیف پہنچائے وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی مترادف ہے۔ اب وہ لوگ ذرا اس حدیث کے ترازو میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میدان کربلا میں خاتون جنت فاطمہ زہرا کے لخت جگر کو شہید کیا ہوگا پیاسا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیا اللہ کے حبیب اس سے راضی ہو پہنچے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی؟ کیا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے راضی؟ ہر چیز سے، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو فاطمہ سے محبت کرے اے اللہ وہ اس نے مجھ سے محبت فرمائی۔ اللہ اکبر کرے، یہ مقام مرتبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت فرماتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ گھر سے جب بھی کہیں 2-4 دن کے لیے سفر پہ نکلتے تو سب سے ملتے ہوئے سب سے آخر میں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے۔ بیٹی اس کی کشش الگ ہوتی، اس کا کھچاؤ الگ ہوتا ہے، اس کی محبت الگ ہوتی ہے۔ جب جب حضور اپنے دولت قدی میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں حضور نے اپنی امت کو ایک تعلیم بھی دی کہ جب تمہارا ذاتی ہی گھر کیوں نہ ہو، جب تم گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے سلام کرو وہاں موجود لوگوں کو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے؟ کم از کم کبھی حضور کی یہ سنت ہے، اس پر اس نیت سے بھی اگر آپ داخل ہوتے وقت سلام کر لیں تو ایک سنت ادا کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو کوشش کریں کہ جب جب ہم اپنے ہی گھر میں جائیں، دوسروں کے یہاں جانا تو وہ سلام کریں، لیکن اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو پہلے سلام کریں اس کے بعد داخل ہو۔ بہت سارے لوگوں کا طریقہ انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے کہ گئے تو پہلے نوک کرتے دروازے، کون تو میں ہوں۔ اب میں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اپنا نام بتانا چاہیے۔ اسلام بڑا ہی صاف ستھرا اور مہذب دین ہے، اس نے ہر چیز کا طور طریقہ بتایا، اس کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ تو کسی کے گھر پہ بھی جائیں تو سلام کر کے دستک دے رہے تو اگر اندر سے پوچھے کون ہے تو نام بتائیں کہ میں فلاں ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے، دیکھیں کہ حضور کیسی محبت فرماتے خاتون جنت سے
داخل ہوتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے، لیکن حضور اندر تشریف نہیں لاتے. جواب دینے کے بعد بھی حضور اندر تشریف نہیں لے جاتے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو سمجھ کے سرکار نے بلائے، جواب بھی دے دیا، اب نہیں آ رہے تو سمجھ کے معاملہ کیا. یہ باپ بیٹی کی محبت کرے گا، باپ بیٹی کی محبت کا معاملہ. کبھی مسکراتی، پھر فرمایا اے فاطمہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بابا جانا ہے؟ تو خاتون جنت فرماتی ہاں میں جا رہی ہوں. جا کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ننھے ننھے ہاتھوں سے انگلیاں پکڑ کے لائی. جب تک خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر اندر لینے کے لیے نہیں آتی، حضور اس وقت تک دروازے پہ کھڑے رہتے. کون سی بیٹی ایسی محبت کرتی ہے یا کون سا باپ ایسی محبت کرتا ہے؟ جب تک خاتون جنت حضور کو اپنی انگلی پکڑ کے نہیں لے جاتی، اس وقت میں حضور اندر داخل ہوئی. اندر جانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود میں بٹھا لیا. خاتون جنت بڑی عمر سے ہی بڑے بڑے سوالات کی کرتی، بہت چیزیں پوچھتی، حضور سے بہت سوالات کرتی. عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس عمر میں انسان یا بچہ بچی اس طرح کے سوالات نہیں کرتا. ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ ایک مرتبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو کب دیکھیں گے؟ بالکل معصوم سی عمر ہے، ہم اللہ کو کب دیکھیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا سوال ذہن میں آنا یہ کوئی عام اور معمولی شخصیت کی بات نہیں. اللہ نے بے پناہ بلند مناقب عطا فرمائے، بے پناہ فضیلت عطا فرمائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا اے بیٹی فاطمہ بہت جلد جب ہم اس دنیا سے انتقال کر کے رخصت ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیدار بھی نصیب ہوگا، وہ اپنی جنت میں بھی تمہیں داخل کرے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند اللہ اکبر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام و فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو محبت کا ایک تعلق تھا، ایک ایک واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں ان کی سیرت پہ تو آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اطلاع دیے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے آئیں. ورنہ پہلے جب بھی آتی تھی تو پہلے اطلاع دے دیتی تھی، معلوم کرا لیتی تھی کہ حضور آپ گھر میں جلوہ افروز ہیں. اس دن اتفاق سے اچانک آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیران بھی ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ آج اچانک کیسے آنا ہوا؟ تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا. قدیم دور میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری والدہ دادا دادی نانی وغیرہ جو خواتین تھیں تو کچھ پیسے جو ہے دوپٹے کے کونے میں باندھ کے رکھتے. خاتون جنت فاطمہ آج تو وہ دور ہی ہوئی، آج دوپٹے ہی ہٹ گیا. آج تو ہماری ماں اور بہنوں کے گلے سے دوپٹے ہی ہٹ گیا تو وہ سنت ادا کرنے کی کہاں توفیق ہوئی. شاید میری ماں اور بہنوں کی یہ بات بری لگ جائے لیکن ہم نے اسے فیشن بنا لیا، دوپٹہ نہیں رکھنا. دوپٹہ دور کا شرم و حیا کا ایک زیور ہے، اسے کیسے ترک کیا جا سکتا؟ اب شاید تو یہ کہ گھر میں کوئی حرج نہیں، گھر میں بھی پہننا، گھر کے اندر بھی. یہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ایسے ہی لوگ جن سے آپ کا پردہ ضروری نہیں، لیکن جن سے پردہ ہے ان سے بھی حیا کی چیز چھپانی ہے. تو پھر دوپٹہ کیسے ہٹایا جا سکتا؟ تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کا کونا کھولا، اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا، ایک روٹی کی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ روٹی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ آج کئی دن کے بعد علی نے پیسے اکٹھا کر کے جو لائے اس کو میں نے پیسا اور اس کی روٹی بنائی۔ 4 روٹی بنائی تھی، ایک امام علی مقام حضرت امام حسین نے، ایک حضرت امام حسن نے، ایک مولا کائنات نے کھائی۔ میں نے روٹی کا نوالا توڑا اور مجھے خیال آیا کہ میں نے تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں میرے بابا جان کب سے کھانا میسر نہیں ہوا، اس لیے فوراً اٹھی اور لے آئے آپ کے لیے۔ اے بابا جان آپ کھا لیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک آنسو آ گئے۔ ارشاد فرمایا بیٹی میں نے بھی 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس تو رزق کی کھانے کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ بات اکثر کہتا ہوں۔ اللہ نے آج ہمیں جس قدر عطا فرمایا نہ ہمارے پاس اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں۔ ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ مولا تم نے جو دیا بہت ہے۔ اس کے علاوہ رزق کی بربادی الگ، تباہی الگ، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں۔ کسی سائل کو دینے، ضرورت مند کو دینے کی توفیق تو ہوتی ہے۔ شادیاں اس کی مثال بالکل کھلی مثال کہ کس قدر کھانا اس موقع سے پھینکا جاتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمۃ الخبزہ، خبز کے معنی روٹی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی رزق تمہیں ملا اس کی تعظیم کرو۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں، کیونکہ ہمیں تو ملا پیٹ بھر نہیں ملا تو اس کی قدر نہیں۔ جنہوں نے فاقہ کی زندگی گزار کے 3 5 دن بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری، ان کو اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو تینوں وقت اپنی مرضی کے مطابق کھانا بنا بنایا ملتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بھی 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، آؤ تم روٹی لے کے آئے تو دونوں باپ بیٹی آدھا کھا۔ اللہ اکبر کے کریں گے باپ بیٹی کے درمیان محبت کا معاملہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی راز و نیاز کی باتیں آپ سے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور نے خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر بھیجا۔ آپ تشریف لائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کچھ کہا۔ ملک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھی، لیکن دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرمایا ان سے، تو خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کچھ سرگوشی کی تو اب مسکرانے لگی خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ حضور تشریف لے گئے اور اس کے بعد عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہاری کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضور نے کچھ فرمایا تو تم رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کچھ فرمایا تو مسکرانے لگی، وجہ کیا تھی؟ تو خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی عرض کرتی اپنی جان یہ راز ہی رہنے، یہ میرے اور بابا کے درمیان راز ہے، اسے نہیں بتانا بہتر۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتی، خاتون جنت صاحبزادی تھی، اس نے پوچھ لیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑ گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی کہ آخر وہ کون سی گفتگو تھی کہ جس پر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ گفتگو ہوئی جسے سن کر مسکرائیں۔ پھر ایک دن پوچھ لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح وہ اس دن کیا بات ہوئی؟ عرض کرنے ہاں امی جان اب میں بتا سکتی تھی کہ والد بابا جان ظاہر حیات ظاہری طور سے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب مجھے بتانے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ تو فرماتی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اے فاطمہ میرا وقت مکمل ہو چکا، میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔
یہ سن کر میں رونے لگی۔ اب دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ بیٹی میں اسی قدر محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایسی ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چشمان مبارک میں جب آنسو دیکھے تو پھر سر پوشی اور فرمایا ہے فاطمہ روتی کیوں؟ بہت جلد ہماری تمہاری ملاقات ہوگی، اور میرے بعد گھر میں جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گا وہ تم ہوگی، یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے اس گھرانے والے بیت اطہار میں جن کا انتقال ہوا وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد یہ آپ نے وصال فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ جب حضور نے یہ خوشخبری دی تو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرانے لگی۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت فرمائیں گے۔ تمام ازواج مطہرات سب سے زیادہ محبت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ ام المؤمنین بتائیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ کریم علیہ السلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، حضور فاطمہ زہرا سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد خاتون جنت کے بعد کس سے محبت فرماتے تھے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، حضور فاطمہ زہرا کے شوہر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے بے پناہ محبت فرماتے۔ اب لوگ آج کل ترازو لے کے بیٹھتے ہیں، وہ افضل ان کو بڑھانا۔ بھائی جب انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، کوئی افضلیت ظاہر نہیں کی، تو پھر ہم اور آپ دونوں آج تو ایسے مفتی بازار میں گھوم رہے ہیں، چورستے پڑھ کے مفتی اپنے آپ کو بنے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی حضرت عمر، کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا اور ارے تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ جب انہوں نے آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں سپیریئر نہیں سمجھا، تو تم اور ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو یہ حق ہی نہیں۔ اور پوچھا کہ خاتون جنت کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے۔ اسی طرح ایک بندے نے ایک پیر صاحب سے پوچھا کہ بتائیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے یا خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے؟ پیر صاحب فرمانے لگے کہ تو یہ سوال ہی مت کر، تو بڑا میرے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ میں کسی کی افضلیت ثابت کروں، اور یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو بتانا ہو کہ افضل کون ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ، نہیں آپ کو بتانا ہو۔ کہا ٹھیک ہے، میں تیرے سوال کا جواب تو نہیں دوں، تو میں تجھے ایک مثال دوں گا، تو فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا آپ دیکھیں، اور آج کے یہ نام نہاد ملا مفتی پتہ نہیں کہ ہم کہاں سے پڑھ کے آ گئے اور طرح طرح کے فتوے دے دیں۔ ارے ظالمو، اپنی آخرت کی خبر کرو، فکر کرو، قبر کی فکر کرو، کل قیامت کے دن بلکہ قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ بڑا جھبا چوکا لگا کے یوٹیوب اور ٹی وی پہ آ کے اسکرین پہ بیٹھ کے بڑے بڑے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ اس پیر کامل نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ افضل کون ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ افضل کون ہے، لیکن تم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی. تو نبی کی صاحبزادی سے کسی کی صاحبزادی افضل نہیں ہو سکتی. نبی کی صاحبزادی سے کسی کی صاحبزادی افضل نہیں ہو سکتی. بڑا پیارا جواب. اب دیکھیں اس کا اگلا رخ جو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی زوجہ مطہرہ. اب کسی نبی کی بیوی کسی صحابی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. ایک طرف بیٹی کو ملک بنا دیا, ایک طرف سے زوجہ مطہرہ, یعنی گویا کہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے برابر فضیلت کے حامل ہیں. یہ ہمارے بزرگان جن کا طریقہ تھا اور ہم آج کیا نہیں کر رہے ہیں, کتنے فتنے نہیں پھیلا رہے ہیں. خدا را امت کو اس فتنے میں مت ڈالیں, امت کو اس فتنے میں نہ ڈالا جائے, عوام کو اس میں نہ ڈالا جائے. ایک اور کسی صاحب نے ایک ویڈیو مجھے شیئر کیا تھا کسی کے بیان کا, نام بھی نہیں بتاؤں گا میں کون سے مولوی تھے وہ. مولوی تھے بھی یعنی صرف امامہ اور جبہ لگا کے بیٹھ گئے تھے. ایسے ایسے الفاظ, ایسے ایسے اشعار جس میں صریح کفر ہے اور عوام سے واہ سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر ہے. جاہل مولوی تھے, جاہل عوام, جاہل سننے والے. یہ جذبات سے عوام کھیلنا بند کیا جائے. ہمارے علماء کو اس بات جاری توجہ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بس کسی کی بھی محبت کو غلو کرتے ہوئے تباہی اور ہلاکت میں خود بھی پڑ جائیں اور عوام کو بھی پڑھائیں. اس سے گریز کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اطہار سے محبت کریں اور ان کے اصحاب سے بھی محبت کریں. ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کو کسی پر ترجیح دیں. اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے, انبیاء میں بھی فضیلت دی ہے, تو اسی طرح صحابہ کرام کو بھی اللہ نے فضیلت دی. انبیاء کے تعلق سے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. تو اللہ مستحق ہے, وہ چاہے جسے چاہے فضیلت دے سکتا, لیکن ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں, اللہ کو اختیار ہے. ہم اختیار نہیں کہ ہم کسی کو فضیلت دیں اور کسی کو کم کریں. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل مناقب. سادگی کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ آج تو ہمارے گھر میں کپڑوں کی کمی نہیں. شادی ہوتی تو بیوی کے شرف میں کپڑے بھرے پڑے, لیکن کہتی کہ نہیں وہ نہیں پہنتی جائے, مجھے نیا لا کے دیا جائے. درجنوں کپڑے ہیں, پہن کے جایا جا سکتا, لیکن مطالبہ کیا ہے, نئے کپڑے چاہیے. وہ پہن کے جا چکے ہم. لگتا وقت کی مہارانی صاحبہ, میری ماں اور بہنوں اور بہوؤں سنو غور سے, یہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کرو. کیسی ان کی زندگی گزری. وہ تو مختار کائنات کی صاحبزادی, وہ اس رسول کی صاحبزادی تھی کہ اگر وہ احد کو حکم دیتے تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا. ایسے مختار کائنات کی صاحبزادی, لیکن عالم کیا زندگی کیسی گزار رہی. ایک ایک کپڑا ہے تو اس میں 70 پیبند لگے ہوئے. آج کی عورت ایک بار پہنی تو دوسری بار دوسری شادی میں پہن کے جانے کا وقت اس قدر نہ قدری. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام و مرتبہ اس قدر بلند کے حضرت علی کرم اللہ کریم سے ارشاد فرمایا, عرض کیا اے میرے سردار, آج تو شوہر کی قدر کرنے نہیں جانتے عورتیں. شاید کہ عورتوں کو بری لگ جائے, لیکن حقیقت یہی ہے
شوہر کو اپنے نشانے پر نچانا چاہتی ہے. ارے کبھی شوہر کا ساتھ بھی دے کے دیکھو. خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے میری سرکار آپ مجھے ایک چرخہ لا دیجیے. چرخہ لائیں گے تو اس سے میں کچھ اون کاٹ لوں گی تو اس سے آپ کا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا, میرا بھی کچھ کام ہو جائے گا. آج دیکھیں آج کون سی بیوی شوہر سے ایسا کہے؟ بس خالی مطالبے کو مطالبہ ہوگا بڑھتے چلے جائیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیویوں کی حکومت عاری کی جائے, جو جائز ضرورتیں اور مطالبات ہیں اس کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن بیجا مطالبات ہرگز پورے نہ کیے جائیں. حضرت علی سے عرض کیا ایک چرخہ لا دیجیے تو میں اون کاٹوں گی, تھوڑا آپ کے کام میں بھی آسانی ہو جائے گی. روزانہ جاتے محنت کرتے ہیں اور پھر جو کچھ آتا خرچ کما کے لاتے وہ روز کا خرچہ ہو جاتا. حضرت علی کرم اللہ کریم نے ایک چرخہ لا دیا, آپ اس میں اون کاٹنے لگے. ایک دن کچھ اون پھر جمع ہو گیا تو کہا کہ اتنے اون میں نے کاٹ کے جائیں اسے شہر میں بیچ دیں. بیچنے گئے تو 6 دینار میں وہ فروخت ہوا. 6 دینار میں وہ فروخت ہوا. اب حضرت علی آئے گا تو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لسٹ پکڑا دی کہ دیکھیے یہ 6 دینار آئے ہیں, اس میں سے گھر کا یہ ضروری سامان لے آئے. مولا کائنات نے دیکھیں اللہ پر کیسا یقین تھا ان لوگوں کا. ہم تو اللہ پہ یقین, ہمارے پاس کس درجے کا ہمیں خود اندازہ ہے. وہ لوگ اللہ سے تجارت کیا کرتے ہیں, ہم دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ سودا گھر کی ضرورت کا ہے, لے آئیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چٹھی لے کر کے لسٹ لے کے بازار گئے. ابھی دکان میں پہنچنے ہی والے تھے کہ ایک فقیر مل گیا. کہنے لگا کہ آپ حضرت علی ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں میں علی ہوں. کہا کہ اس گھرانے سے کوئی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. آپ کا وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. میں ہر گھر جا چکا ہوں لیکن ہر جگہ سے انکار ہے, آپ کے علاوہ اب اور کوئی دینے والا. یہ نبی کا گھرانہ ہی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. تو مولا نے فرمایا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں اور اگر آج شام تک میں نے اس کا قرض ادا نہیں کیا تو مجھے گرفتار کر لے گا, پکڑ کے باندھ دے گا. حضرت علی نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ کہنے لگا 6 دینار. اب کسی کے پاس 6 ہی دینار, ایک طرف بیوی کا مطالبہ یہ سودا لے کے آؤ, ہم میں سے کون ایسا کرے؟ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں. یا تو آج حالات یہ ہیں کہ بیوی کہتی بیٹھ جاؤ تو شوہر بیٹھ جاتا, بیوی کہتی کھڑے رہو تو ٹھہرے رہتے ہیں. میں بیویوں کی مخالفت یا برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن حالات جو ہے ہمارے معاشرے. حضرت علی نے پوچھا کتنا مقروض ہے؟ کہتے ہیں 6 دینار. آپ نے وہ 6 دینار دے دیے. 6 کے علاوہ کچھ ہے نہیں, دے دیے. ابھی واپس آنے کے لیے بڑے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے آیا. کہنے لگا آپ ہی علی ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں. کہا میں اونٹ بیچ رہا ہوں, مجھے کچھ شدید ضرورت ہو گئی, سفر پہ جانا ہے اور مجھے اونٹ بیچنا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت 1 دینار بھی نہیں, میرے پاس 1 دینار بھی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا, اس نے کہا کہ آپ پیسوں کی فکر نہیں کرو, آپ کبھی نہیں دے دینا, لیکن فی الحال یہ اونٹ لے لو. پوچھا کتنے دینار کا؟ تو کہا 100 دینار. حضرت علی نے اس اونٹ کی مہار پکڑی اور اس کے بعد چل دی. ابھی کچھ دور گئے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی. کہا آپ حضرت علی؟ عرض کیا, فرمایا ہاں میں علی ہوں. کہا یہ اونٹ بیچیے گا؟ کہنے لگے کہ یہ اونٹ میرا نہیں ہے, میں نے کسی سے قرض ادھار لیا ہے اور اس کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں, اب میں بیچوں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیچ دیجیے, منافع میں رہے. کہا کتنی قیمت دو گے؟ اس نے کہا 160 دینار دوں گا. کتنے دوں گا؟ خریدا تھا 100 دینار میں, اب جب یہ فروخت ہو رہا تو 160 میں فروخت ہو رہا.
تو حضرت علی نے سوچا کہ فائدہ تو مناسب سودا ہے، کر لیا جائے۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ 160 دینار میں اونٹ بیچا، اور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس کو جس سے میں نے اونٹ 100 دینار میں خریدا 100 اگر اسے دے دوں اور 6 فاطمہ زہرا کے نکال دوں پھر بھی 44 دینار کا فائدہ ہو۔ ابھی پڑھ رہے تھے کہ جو اونٹ جس نے بیچا تھا حضرت علی کے ہاتھوں وہ نظر آ گیا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ نے وہ اونٹ کے 100 دینار اس کو دے دی۔ خوش سارے سودے بھی لے آئے، ابھی دینار بچے ہوئے۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ میرے بابا جان کے پاس جا کے آئے، جائے کہ انہیں بھی بتائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، پاگل پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ کریم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی اندر پہنچے بھی نہیں، معاملہ سنایا بھی نہیں، سلام کیا، حضور پوچھتے ہیں علی دیکھا میری بیٹی کی 6 دینار کی برکت، میری بیٹی کی 6 دینار میں کس قدر برکت تھی، 160 ہو گئے وہ۔ یہاں اس حدیث اس روایت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو رقم، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، اگر 1 خرچ کرو اللہ 10 دیتا۔ 6 درہم حضرت علی نے اس مقروض کو دیے تھے، 60 درہم ایکسٹرا لے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے پختہ، لیکن آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت و محبت اور ان کی آل سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس نے فرمایا قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے تبلیغ دین کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جو اللہ کا حکم دیا ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کے علم عمل میں عمر میں رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ محمود بن سالم صاحب، جناب عبد الرحمان صاحب، سراج رضوی صاحب اور دیگر حضرات جو جسم کے جسمانی یا روحانی امراض کا شکار، اللہ سب کو شفا کاملہ وعاجلہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین بجائے سیدنا الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔